السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ جنوری 2021 آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ ایریز، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کا آنے والا سال جو ہے، یہ جو 2021 ہے، یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو۔ منتھلی ہوراسکوپ، ویکلی ہوراسکوپ، ایئرلی ہوراسکوپ، ان تمام کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے بنانے کا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی آگاہی مل جائے پلینٹس کیا موو لے رہے ہیں اور ان کے اثرات آپ کے اوپر کیا ہوں گے۔ آپ کے لیے جنوری اسپیشلی جو ہے، یہاں سے ایک نئی چیز کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ کا مارس جو ہے، آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے، یہ ٹورس میں چلا جائے گا، جہاں پہ اس کو وبال کی کنڈیشن میں جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ سو آپ کے لیے بہت اہم ہوگی یہ ویڈیو، اس کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ممکن ہو تو اپنے پاس ایک کاپی پینسل رکھ لیں تاکہ آپ ایونٹس اور اس کی پروگریس جو بھی ہے وہ سب جو ہے وہ نوٹ کر سکیں۔ تمام نئے آنے والوں کو ہمارے چینل پہ جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ بھی آپ کو منتھلی، اور دوسرے ہمارا چینل شیخ زبار رضا جاوا پہ آپ کو ویکلی ہوراسکوپ جو ہے وہ پراپر ہم دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایونٹس جن میں اسپیشلی دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل شرف قمر پہ جو ہے یہ ویڈیو آپ کو دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس ماہ ہونے والی اہم جو تبدیلیاں ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ زہرہ کو حزیز ہے، 1 جنوری کو یہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ اس کے بعد مریخ سور میں چلا جائے گا، ٹورس میں، یعنی 7 جنوری کو، جیسے کہ میں نے بتایا یہ وبال میں آپ کا خانہ مال ہے اور آپ کے اپنے اسینڈنٹ کا اور 8ویں گھر کا لارڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ آپ کے لیے خاص اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہوگا، اور یہیں سے جو ہے وہ مارس کا ایک نیا روٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹف ٹائم، جیسے کہ میں نے اپنی ایئرلی ہوراسکوپ میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ وہی چیز جو ہے وہ مجھے دوبارہ اب آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد قمر درکب ہے 7 جنوری کو ہی، جو کہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں اور اہم ترین جگہ پہ ذائچے کی ہوتا ہے، 4تھے گھر کا حاکم ہے۔ ان کے اثرات کیا ہوں گے یہ میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مرکری 8 جنوری کو جو ہے یہ ایکویریس میں چلا جائے گا، آپ کے ذائچے کا 11واں گھر ہے، گڈ لک میں اضافہ کرے گا، بہت زبردست یہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ ملیں گے۔ وینس جو ہے یہ بھی 8 جنوری کو آپ کے 9ویں گھر سے نکل کے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کیری روزگار کے گھر میں آ جائے گا، یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کافی پازیٹیو ثابت ہوگا۔ 20 جنوری کو جو ہے یہ بھی آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے 11ویں گھر میں اور گڈ لک کے گھر میں چلا جائے گا۔ قمر کا شرف جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو ویڈیو ہمارے دوسرے چینل پہ دی جاتی ہے۔ یہ 21 جنوری کو جو ہے یہ ہوگا۔ اس کے بعد مرکری کی ریٹروگریشن ہے 30 جنوری کو۔ اس طرح کافی سارے ایونٹ ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو تھورلی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بریف کر سکوں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے، جتنی بھی پلانیٹری پوزیشن ہے، یہ ویسٹرن ہے، سن بیسڈ ہے اور جنرل ہے۔ انڈیویجول کے لیے اگر آپ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں، یا اپنا کوئی سوالات ہیں، کوئی ہرڈلز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو اس کے بارے میں آپ جاننے کے لیے ہمارا نمبر واٹس ایپ پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ پروفیشنل سروسز ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس جو ہے یہ 7 جن کو آپ کے خانہ مال میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ جائے گا تو آپ کے اخراجات میں کچھ تیزی آنا شروع ہو جائے گی، دوسروں سے وابستہ آپ کے جو مادی مفادات ہیں وہ پورے ہونے آپ کے تھوڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ شراکت میں کام کر رہے ہیں تو اب آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ مارس تمام مہینہ یہیں پہ رہتے ہوئے آپ کے مالی جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ فلیکچویشن لے کے آئے گا، اور اس میں زیادہ تر مائنس ہوگا۔ اول تو پیسے آنے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، لیکن اخراجات اس کی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی تھوڑا میتھمیٹک کے معاملات کو بیلنس کرنا پڑے گا، تاکہ کسی قسم کے بلنڈر سے جو ہے وہ آپ بچ سکیں۔ آپ کا پورا فوکس ہوگا اپنی فائنینس کے معاملات کو بہتر کرنے میں، اپنی پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر بھی آپ کا فوکس ہوگا، لوگ آپ کو کیسے جانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مارس جب آپ کے 2nd ہاؤس میں آئے گا تو آپ کے مزاج میں تھوڑی سی ایگریشن بھی لے کے آئے گا، جس کو کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کورل ایک پہنیے، اور اس کے ساتھ آپ 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک بڑی پیاری سی بہن آئی ہوئی تھی، اور وہ انڈین اسٹرالوجی کو فالو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم سٹون بھی پہن رہے ہیں اور پھر صدقہ بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں سٹون ہم کس لیے پہن رہے ہیں؟
تاکہ اس کے جو بہترین ایفیکٹس ہیں وہ آپ کو مل سکیں، اور اسٹون اس کو فلٹر کر کے آپ تک جو ہے وہ لے کے آئے۔ صدقہ بھی ہم اسی لیے دے رہے ہیں کہ اس کی نگیٹیوٹی کو ہم بریک کریں۔ صدقہ کسی بھی پازیٹیوٹی کو تو بریک نہیں کرے گا، وہ تو نگیٹیوٹی کو بریک کرے گا۔ صدقہ ایک الگ چیز ہے، جیم تھراپی ایک الگ چیز ہے۔ میں نے ہمیشہ سے کہا کہ سب سے جو بہترین چیز ہے وہ دعا ہے، اسماء حسنہ ہے، نقوش کی شکل میں ہے، بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ کیٹیگری کی ریمیڈی ہے کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھیں اور آپ دعا کیجئے۔ سیکنڈ کیٹیگری کی جو ریمیڈی ہے وہ صدقہ ہے۔ جیم سٹون تھرڈ کیٹیگری کی ریمیڈی ہے۔ میں ایک جیم تھراپسٹ بھی ہوں، میں ایک اسپرچل کنسلٹنٹ بھی ہوں، سو میں جو چیزیں پریکٹیکل میں پچھلے 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میری 110% کوشش یہ ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر گائیڈ کیا جا سکے۔ میں تو یہی کروں گا، جو چیزیں پروردگار نے مجھے نالج دیا ہے وہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا خانہ مال کا حاکم سیارہ، جیسے میں نے بتایا کہ 1 اور 2 کو جو ہے یہ حزیز میں این اپنے حزیز کے درجات سے گزرے گا۔ یہ آپ کے نامے گھر میں ہے۔ ان دنوں میں سسرالی ذوالقرب کے ساتھ کسی بھی لین دین کے حوالے سے یا ہائر ایجوکیشن یا اسپیشلائزیشن کے لیے امتحان دیتے ہوئے یا ایڈمیشن کروانے سے آپ کو گریز کرنا ہے۔ اسی طرح ادھار کے لین دین سے اس 2 دن کم از کم یہ آپ نے قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد 8 جنوری کو یہ آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں آ جائے گا، تو پھر یہ پرابلم نہیں رہے گی۔ کچھ معاملات ہیں تو اس کو ہفتہ ایک کے لیے جو ہے وہ پوسٹپون کیجئے، لنگر آن کیجئے، اور انشاءاللہ اپنے معاملات کو آپ جو ہے وہ کر لیں۔ صحیح وقت پہ صحیح سٹیپ آپ کو منزل کے قریب لے جاتا ہے، اور غلط وقت پہ ایک سٹیپ لیا ہوا جو ہے وہ آپ کا صحیح سٹیپ بھی وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے پاتا جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد قمر در عقرب، یہ بھی 7 جنوری کو ہے، 4تھے گھر کا حاکم ہے، 8ویں گھر میں جو ہے وہ یہ نیگیٹو ہو رہا ہے۔ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی اختلافات خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں۔ سواری اور پراپرٹی کی خرید و فروخت جو ہے یہ 7، 8، 9 یہ کوشش کیجیے گا، یہ کیونکہ 2 سوا 2 دن کا ہوتا ہے، تو اس تمام ڈیوریشن میں آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کوئی پراپرٹی کی ڈیل نہ کریں، کوئی سواری کی تبدیلی کے بارے میں کوئی اہم فیصلے، کوئی نئی معاملات کا آغاز اس میں بہتر جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو اپنی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا۔ اس کو آپ کور کر سکتے ہیں 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے۔ یہ ایک فرد کے لیے ہے۔ قمر در عقرب تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے ہر فرد کے 12 زوڈک ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ یہ موجود ہے۔ یہ میں نے صرف اتنا بتایا کہ آپ کے کس پورشن کو یہ ڈیمیج کر سکتا ہے، اس کے اکارڈنگ صدقہ بھی یہی رہے گا، اور اس کی پوری اپڈیٹ کہ یہ کب شروع ہو رہا ہے، کتنے بجے ہو رہا ہے، کب تک رہے گا، کب اختتام ہوگا، ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ جو ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ فیس بک پہ بھی آتا ہے، یوٹیوب کی کمیونٹی سیکشن میں بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، تمام جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ہمیں فالو کیا ہے، کوشش کرتے کہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پاس آن ہوتی چلی جائے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہمارا ایونٹ آ رہا ہے وہ مرکری ہے، جو کہ 8 جنوری کو جو ہے یہ ایکویریس میں چلے گا، 11ویں گھر میں جائے گا۔ آپ کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا بہت موقع ملے گا، گفتگو جو ہے وہ آپ کر سکیں گے، سوشل لائف آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ کی جو ایکسپینڈ آئے گا، اور یہ آپ کے 3 اور 6 گھر کا حاکم ہے جو 11ویں گڈ لک کے گھر میں جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے گا۔ آپ کو صاحب علم لوگوں کی نشست و برخاست جو ہے وہ مل سکے گی، جو کہ لا اور جوڈیشری سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر سے متعلق ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگ جن کا ٹریول اور ٹورزم کے ساتھ تعلق ہے وہاں پہ بھی آپ کو یا ایسے لوگ جو کہ ٹریول اور ٹورزم سے متعلق ہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے اسٹیشنری سے کام ہے، ان لوگوں کو بہت زیادہ فوائد انشاءاللہ یہاں پہ مل سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کامیابی ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھے ٹائم کا آغاز ہے۔ مرکری پھر ایک اور کام کرتا ہے، یہ ہے کہ جس بھی سیارے کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتا ہے اس کی پراپرٹیز کو اور انہینس کر دیتا ہے۔ اب آپ کے 11ویں گھر میں آلریڈی سیٹرن اور جوپیٹر دونوں موجود ہیں۔ سیٹرن یہ آلریڈی آپ کے اس گھر کا لارڈ ہے، 11ویں گھر کا لارڈ ہے، تو یہ بھی آپ کی خواہشات کی تکمیل میں مزید اس کو بوسٹر کر دے گا۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و کرب، یہ بھی آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کی جو بھی چاہ رہے ہیں، آپ کی جو بھی ہوپس ہیں، جو بھی آپ کے گولز ہیں، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملے۔ اسی طرح جوپیٹر آپ کے 9ویں گھر کا حاکم ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے 12ویں گھر کا حاکم ہے۔
تو یہ بھی اس کو بھی بوسٹر ملے گا. اس طرح عین ممکن ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی سسرالی عزیز جو ہے وہ آپ کی امیگریشن یا بیرون ملک سفر یا ہائر ایجوکیشن میں آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. اٹ از ویری پاسبل. چونکہ یہ جرنل ہے اس لیے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری پاسبل. اس کے ساتھ ساتھ آپ ممکن ہے کہ انہی دنوں میں جو ہے وہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ہے وہ کسی ٹریول کا پروگرام بنائیں. کچھ سوشل ایکٹیویٹیز آپ کی بہتر ہوں گی. بہن بھائی زوکاروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو یہاں پہ بڑا کمفرٹ ملے گا, بڑا ریلیف ملے گا. اس کے علاوہ آپ کی بہتر جاب کے حصول کے لیے یا آپ اگر کوئی امپلائی رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا کوئی دوست آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. حسب خواہش جاب کی تبدیلی بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی. اس کے بعد وینس بھی جو ہے یہ کیپریکارن میں آ جائے گا 8 جون کو. اس کے کیپریکارن میں آنے سے آپ کے معاملات میں اور زیادہ بہتری آئے گی. کیریئر کا حاکم آلریڈی بہت اچھی جگہ پہ ہوگا. یہ آپ کو فیم دلائے گا, یہ آپ کو سکسیس ریٹ آپ کے کو بڑھا دے گا. اور اخراجات تو اب بھی ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں قدرت کی طرف سے مدد آ گئی. 7 جنوری کو خانہ مال میں جو ہے وہ مارس آیا تو 10ویں گھر میں وینس آ گیا آپ کو سپورٹ کرنے. یہ آپ کو مواقع دے گا, یہ آپ کو پرومیننٹ کرے گا, نمایاں پرسنالٹی کے طور پہ. جو بھی آپ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے یہ گراف کو اوپر لے کے جائے گا. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ٹاپ آف دا 10 لسٹ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے, پروردگار کی مدد شامل حال رہی تو آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اب 10th ہاؤس ہے, یہ آپ کی مدر ان لا سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, آپ کے فادر سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, وینس چھوٹی بہنوں سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ تمام سیکشن آپ کے جو ہے وہ بہتر ہوں گے. ایسی خواتین ایریز کی جو کہ میرڈ ہیں وہ بھی آپ کے اس میں ہوگا. اسی طرح چونکہ وینس آپ کے 7th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے, سو میں یہ بھی یہاں پہ کہوں گا کہ یہ آپ کو شراکت داری کی آفر بھی کروا سکتا ہے جو کہ آپ کے کیریئر روزگار کو بہتر بنانے میں مددگار ہوگی آپ کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں بہتر ہوں. آپ کے سسرالی ذوالقرب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کرنے میں آپ کا سپاؤس چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو ایک اہم کردار جو ہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے. پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے, مالی معاملات میں سکسیس ہوگی اور انشاءاللہ مالی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے. روپیہ پیسہ آئے گا بھی اور جائے گا بھی, دونوں کام ہوں گے. اور میں یہ بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا تھا, مجھے بڑی اچھے سے یاد ہے. اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتا ہے, جتنی بھی ان کی جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو خرچ کرتا ہے, پروردگار اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے. سو ہاتھ روکنا نہیں ہے صرف فضول خرچی سے, اسراف سے آپ کو جو ہے یہاں سے بچنا ہوگا. 20 جنوری کو سن یہ آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا. گو کہ یہاں پہ بھی سن بہت اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی 11ویں گھر میں اس کی ایک اپنی پلیسمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. گڈ لک میں آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھائے گا جو کہ ہائر اتھارٹی سے متعلق ہیں, اختیارات رکھتے ہیں, اقتدار والے لوگ یا ایسے لوگ جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ جس بھی سرکل میں ہے آپ, چھوٹے میں بڑے میں, وہاں پہ جو نمایاں پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بنائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ شروع کے جو دن ہے اس کے 20 کے بعد, اس میں چونکہ یہ قریب ہو جائے گا سیٹرن اور جوپیٹر کے, تو کچھ دن کے لیے وہ غروب ہو جائیں گے. تو جیسے ہی وہ غروب ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ اپنے اثرات آپ کو نہیں دے سکیں گے. ساری ان کی پاورز جو ہیں وہ سن کے پاس آ جائیں گی. سو یہاں پہ تھوڑا سا اس معاملے میں آپ کو کمی بھی ہوگی لیکن پھر وہی بات, قدرت کی مدد, 11واں گھر آپ کو بینیفٹ ملتا چلا جائے گا. بچوں سے وابستہ آپ کی جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی اسی کے سن کے یہاں پہ آنے سے. اور آپ کے میں کہوں گا کہ بچوں کی وجہ سے آپ کی عزت افزائی بھی ہوگی, آپ کے بچوں کی بھی عزت افزائی جو ہوگی, اور ان کے شاکتی جو معاملات ہیں ازدواجی معاملات اس میں بھی انشاءاللہ بہتری جو ہے وہ متوقع ہے. اسی طرح سن چونکہ 5ویں گھر کا بھی حاکم ہے تو آپ کی انٹیلیجنس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرے گا, یعنی ذہانت میں آپ کی جو ہے وہ اضافہ کرے گا. ڈیفرنٹ علوم سیکھنے کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی. جو نشست و برخاست آپ کی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ آپ کو بہت سارا نالج بھی جو ہے وہ دے گی. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. اولاد نرینہ کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ بھی یہاں پہ مل سکتی ہے. میں پروردگار سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی کپلز جو کہ ایریز ہیں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں, پروردگار ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. اس کے بعد 21 کو جو ہے وہ جنوری کو شرف قمر ہوگا جو کہ آپ کے ایگزیکٹلی خانہ مال میں ہوگا, 4تھے گھر کا حاکم ہے.
ख़ानदान اور فیملی سے آپ کو سپورٹ ملے گی. این ممکن ہے آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ مالی مدد مل سکے, آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہوگی. یہ وہ وقت ہے جب پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت آپ کے لیے آئیڈیل ثابت ہو سکتی ہے. اسپیسیفک ٹائم تو صرف 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن چونکہ ایک برج میں جو قمر ہے وہ تقریباً 2.25 دن کے قریب جو ہے وہ قیام کرتا ہے. تو یہاں پہ 2.25 دن آپ کے پاس چانس ہوگا, آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ ڈیل کرنا آپ کے لیے بہت سارے فوائد کا حامل ہوگا. ایسے لوگ جو کہ پراپرٹی یا سواری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی آئیڈیل ٹائم جو ہے انشاءاللہ ثابت ہو سکتا ہے. 30 جنوری کو مرکری جو ہے یہ ریٹروگریٹ ہو جائے گا اور آپ کے 11ویں گھر میں ریٹروگریٹ ہوگا. خواہشات کی تکمیل میں تھوڑا سا قدرے گیپ آئے گا, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے, دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جاب والی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ اتنی سہولت نہ مل پا رہی ہو جتنی کہ آپ چاہ رہے ہیں. بہرحال اس ڈیوریشن میں جاب پرسن جو لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ نے جاب چھوڑنے کی غلطی قطعاً نہیں کرنی. اب یہاں پہ کچھ اسپیسیفک سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. اوورسیز ٹریول آپ کا بہت اوپن ہے, بہن بھائی ذوقارب کے ساتھ تعلقات, جو آپ کے سبلنگس ہیں, آپ کے اسپاؤس کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے ایکسیلنٹ انشاءاللہ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اسپرچولیزم کی طرف آپ کی توجہ بہت زیادہ بڑھے گی. دوست احباب, گڈ لک آپ کی عروج پہ ہے. اس سال کی ابتدا سے ہی پروردگار نے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ عطا کیا ہے. جب یہ مرکری جب ریٹروگریٹ ہوگا 30 جنوری کو, تو یاد رکھیے کہ تحریر اور تقریر کے معاملات میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. جاب پرسن جو لوگ ہیں یا جن کا HR سے ریلیٹڈ ہے, یعنی ہیومن ریسورسز ہیں, یا جو پبلک ڈیلنگ سے متعلق ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی سیکشن, جیسے میرا بھی پبلک ڈیلنگس ہے, تو آپ لوگوں نے گفتگو میں اور تحریر میں قدرے محتاط رہنا ہے. کسی بھی بڑے ایگریمنٹ سے گریز کیجیے گا. دوست احباب ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہم جو ہے وہ اختلاف رائے رکھیں. ہاں, اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے تو تھوڑے دن کے لیے صرف اپنے آپ کو فٹ بیک کر لیجئے, معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جنرل ہے, انڈیویجول کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں اسپیسیفک, تو پھر آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکوں. کس حد تک کامیاب ہوا یہ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا, اور اگر آپ آلریڈی ہماری اس چینل فیملی کا پارٹ ہے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. یہ آپ کا اپنا چینل. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.